عبداللہ صاحب پاکستان سے سوال کرتے ہیں کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. مولانا صاحب جوید غامدی صاحب کو کچھ لوگ فتنہ کہتے ہیں, ان کو منکر حدیث بھی کہتے ہیں. میں ان کے بارے میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں, برائے مہربانی مجھے حقیقت واضح کر دیں. غامدی صاحب اور اسی طرح کے دوسرے حضرات جو ہیں نا, ان کے بارے میں بس بنیادی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ اسلام جو ہے نا وہ کہیں ہوا میں اڑتا ہوا ہم تک نہیں پہنچا کہ ہم توجہ چاہے اس کی تشریح کریں. خرابی کی جڑ یہی ہے کہ لوگ کتاب لے لیتے ہیں, پھر ڈکشنری کھول لیتے ہیں اور اپنی مرضی سے ان کے معنی کرنا شروع کرتے ہیں. اس سے بجائے اصطلاح میں کمی کے اور زیادہ فتنے پیدا ہوتے ہیں. یہی سمجھنا چاہیے کہ جو سلف صالحین نے سمجھا قرآن سنت کو, وہی اس کو لے کر ہم تک آئے. ان کی زبان تھی, ان سے زیادہ تقویٰ اور پرہیزگاری والا بھی کوئی پیدا نہیں ہوا. ہم نے ان کو ہر طرح امت نے پرکھ لیا کہ وہ ان سے زیادہ مخلص کوئی نہیں تھا. جب وہ ایک بات پر متفق و تشریح قرآن حدیث کی کرتے آتے ہوں, اس کے خلاف ایک نئی رائے دینا, یہ اختلافات کو ختم کرنے کے بجائے نئے فتنوں کو جنم دینے والی بات. دین کی اصل خرابی یہی ہے کہ یہ سب سے ہٹ کرنا ایک نئی بات ہی کہتے ہیں, جس کا مطلب یہ کہ اللہ رسول کو یار صاحب بات کرنی ہی آئی, یا امت پوری بے ایمان تھی کہ 1400 سال تک اس کو نہیں, یا اللہ نہیں بات صحیح کر سکا, عربی صحیح نہیں بول سکا, مبین نہیں تھی واضح, یا لوگ سارے بدجانوں تھے. اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہے بھی قرآن عربی مبین میں اور امت بھی بڑے بڑے نیک اور صالح ہیں, تو وہ جن باتوں کو سمجھتے آیا ان سے ہٹ کر کہتا نہیں میرے سمجھ میں یہ بات آئی, تو دراصل کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب معمہ اتاری تھی, بجھارت تھی, کوئی کتاب ہدایت نہیں. بہت بڑا تان ہے اس سے قرآن پڑھاتا. یہ اپنی جگہ خوش ہوتے ہیں بڑا نقطہ نکالا, مگر یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس نقطے سے پھر دین کی جڑ کٹ جاتی ہے کہ اللہ نے یہ دین ہدایت کے لیے اتارا, لوگوں کو نہ بھول بھلائیوں میں ڈالنے کے لیے اتارا. جو اچھے لوگ بھی جن کی زبان تھی عربی وہ بھی نہیں سمجھ سکے. تو یہ ایک ہی بات کافی ہے ان کی ساری تحقیقات کو جان لینے کے لیے کہ اگر ان کے پاس سلف کے حوالے ہے کہ نیک لوگ جو تھے امام اور تابعین وہ یہ کہتے آئے تو بسم اللہ. میں ابھی ایک ڈبیٹ میں تھا اسلام آباد میں, یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس, بہت انٹلیکچوئل ڈبیٹ تھی. آئی واز ریئلی ہیپی کہ بچے اس طرح سوچ رہے ہیں. غامدیزم ورسز اس ڈاکٹر اسرار کی فلاسفی کے اوپر ڈبیٹ تھی. اوکے, اینڈ دا فیکٹ دیٹ غامدیزم آلسو بیکیم اے وائرس, مشروم گروتھ ہوئی ہے غامدیزم کے اندر بھی. وائی ڈو یو تھنک دیٹ ایکچولی ہیپنڈ؟ وی ڈگ اٹ ڈاؤن اینڈ وی ہیڈ ٹو اوپن بکس اینڈ آئی ہیڈ ٹو پریزنٹ اٹ کہ فراہی صاحب کی جو فلاسفی تھی وہ تزکیہ نفس کی تھی, صحیح, اور مودودی صاحب کی فلسفی تو نظام کی تھی, کلیکٹیو ایفرٹ تھی مودودی صاحب میں. فراہی صاحب کہتے ہیں بس تزکیہ نفس ہو جائے. پیپل رن اوے کہ جب ہمیں کچھ دینا پڑتا ہے, کلیکٹیوزم میں تو دینا پڑتا ہے. تو جتنے بھی آپ غامدی صاحب کے فالوور دیکھیں گے نا, وہ کہیں گے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے کیونکہ اس میں دینا کم پڑتا ہے. اینڈ میں آ کے صوفیزم اور اس کی ڈیبیٹ میں پڑھیں گے وہ لیٹر آن, اگر کسی نے واقعی ریسرچ کی 10 سال غامدیزم پڑھا تو اینڈ میں کہیں گے نہیں صوفی نہیں بننا کیونکہ تزکیہ نفس تو اصل میں تصوف میں. بہرحال جب انڈیویژولزم کی بات ہوگی نا, تو غامدی صاحب از دا فائنسٹ کارڈ ریلیجیس سیٹسفیکشن کے لیے, جو اندر سے آپ کو سکون دے گا کہ اینڈ میں بھی جنت ملے گی اور دنیا میں بھی مجھے کچھ زیادہ دینا نہیں پڑے گا. بیکاز بس تزکیہ نفس کر لو, کوئی جہاد وغیرہ کچھ نہیں, کوئی زیادہ بڑا صدقہ بھی نہیں, بس تزکیہ نفس کہ میں اپنے اوپر, میرا اور اللہ کا تعلق. بالکل ٹھیک, دیٹس وائی کہ وہ اٹریکٹ کر رہے ہیں. ٹرو, دیٹ ہیز ٹو بی مور اٹریکٹیو بیکاز نظام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے جسم اس لیے نہیں دیا تھا کہ اس کی خواہش پوری کی جائے, جسم اس لیے دیا تھا کہ اس میں سے خواہشیں دیکھی جائیں کون کون سی خواہشیں پوری کرتا ہے. اس کو کرب اور قابو کرنے کا نام جو تھا نا وہ اسلام تھا. صحیح, ورنہ تو انسیکٹس کیوں نہیں ہمیں الاؤ, ورنہ حرام جانور کیوں نہیں الاؤ. آئی ہرڈ بیکن ٹیسٹ آسم بٹ ہمیں کیوں نہیں الاؤ. یہ جو ہے نا جو فلسفہ لے کے آتے ہیں کہ اسلام نے نظام وہ فطرت کے اوپر پوری طرح بیٹھتا ہے, اینڈ میں آ کے تزکیہ نفس پہ آتے ہیں. دس از اے ڈائریکٹ انفلوئنس فرام دیٹ ویسٹرن سائیکالوجی فلاسفی which tunes in the psychology of بس میں ہی ہوں جو کچھ ہوں.